صحیح بخاری میں 4101، صحیح مسلم میں 5315، مشکات میں بھی موجود ہے 5877۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر ایسا ہے جو ٹوٹ نہیں رہا، بڑی کوشش کی ہے اس چٹان کے اوپر ہم نے بڑے کدال مارے، وہ ٹوٹتا نہیں، تو آپ نے فرمایا میں خود آتا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لائے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پہ پتھر بھوک کی وجہ سے تھے، بندھے ہوئے، پتھر بندھے ہوئے تھے تاکہ پیٹ کو سہارا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کدال ماری اور وہ پوری چٹان ریت کی طرح ایسے بیٹھ گئی، یہ معجزہ ہی ہے۔ اور پھر وہاں پر حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے جب حضور کی حالت دیکھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارادہ کیا کہ آپ کو میں کھانا کھلاؤں گھر جا کے، اور صحابہ کہتے ہیں 3 دن کا فاقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی اصحاب پہ، 3 دن کا فاقہ۔ کہتے ہیں میں اپنی بیوی کے پاس آیا، میں نے کہا کچھ ہے اناج؟ انہوں نے کہا کہ 1 سا جو ہے 2.5 کلو، صرف 2.5 کلو جو، تو میں اس کو پیس دیتی ہوں، اس کا آٹا گوندھ لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ بھی موجود ہے اسے ذبح کر لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی 5-6 بندے آ جائیں تو ان کے لیے کھانا ہو جائے گا۔ ظاہر ہے اب 2.5 کلو اگر جو ہے وہ آٹا گوندا جائے گا اس سے کتنے لوگ کھانا کھا لیں گے، اور ایک بکری کا بچہ۔ اسی واقعے کو پھر آگے لوگوں نے جوڑ کے پتہ نہیں کہا کہ جی وہ حضرت جابر کے 2 بیٹے تھے، ایک نے دوسرے کو ذبح کر دیا، آپ نے بکری کا بچہ اس کو بھی زندہ کر دیا، اس بچے کو۔ بالکل جھوٹ ہے بھائی، کوڑ مار دینے۔ ایسے ہی بخاری واقعہ موجود ہے 4101، صحیح مسلم 5315، مشکات 5877، جعلی باتیں خود سے ساتھ ایڈ کی ہوئی ہیں۔ بہرحال وہ انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی میں آپ کو اپنی لینگویج میں کہنا 2-4 بندے لے کے آ جاؤ، کھانے کا انتظام کیتے ہیں، اور کان میں اس لیے کہا کہ تاکہ باقی لوگوں کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بابا سے بلند کہا بھی آج سب کی جابر کے ہاں دعوت ہے۔ وہ ان کا تو جناب آسان خطا ہو گیا، انہوں نے کہا میں اتنے بندوں کی میں کیسے دعوت کر سکتا ہوں، 1000 کے قریب بندہ، وہ تو 10 بندوں کے لیے بھی کھانا نہیں ہے۔ پھر ان کو تسلی ہوئی، انہوں نے کہا جب اللہ کے نبی نے کہا تو پھر آپ نے تسلی دے دی، کہا جابر جب تک میں نہ آؤں ہنڈیا کو چولہے سے نیچے نہیں اتارنا اور روٹیاں نہیں پکانا شروع کرنی جب تک میں نہ آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک، اپنا تھوک مبارک اس ہنڈیا میں ڈالا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی، یہ جس سے وہ یہ سال ثواب کے لیے بھی کھانا سامنے رکھ کے اپنے تھوک بھی پوایا کرو نا مولویوں کو، تاکہ خدا کے لیے وہ ایک معجزہ ظاہر تھا۔ اس کے ساتھ یہ چیز ثابت ہوتی ہے، میں نے اس لیے پورا لیکچر دیا مسئلہ نمبر 74 رسالہ ثواب پہ، اس میں بتایا کہ پبلک کو پوری باتیں بتایا کریں، ادھوری باتیں نہ بتایا کریں، پوری بات بتائیں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ معجزہ تھا، نہ کہ یہ کہ سامنے کھانا رکھ کے جی وہ کھانا رکھ کے سامنے اس طریقے سے دعا کرنا اور یہ ختم والے طریقے ڈیوائز کرنے کے لیے اس سے پلی لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اس آٹے میں سے گونتے جاؤ، آٹے میں سے روٹیاں پکاتے جاؤ، اور سالن جو ہے وہ چولہے پہ رہے، اس طریقے سے سالن نکالتے رہو اس میں سے، اس کا ڈھکن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر سے جو ہے وہ آٹے کے اوپر سے کپڑا اٹھانے کی ضرورت نہیں، بس نکالتے جاؤ۔ اور وہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں آتے رہے، کھانا کھاتے رہے، حتیٰ کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1000 لوگوں نے وہ کھانا کھایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کھا کے چلے گئے تو کہتے ہیں میں نے ہنڈیا اٹھا کے دیکھی، وہ اتنی تھی جتنی ہم نے پکائی تھی، اور آٹا جتنا گوندا تھا وہ اتنا ہی تھا۔ یعنی دعوت تو انہوں نے کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی برکت سے سب کے سب لوگ کھا گئے اور ان کے کھانے میں سے بھی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اب اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ سب کے سب جو آپ کا فقر تھا نا، آپ کا وہ اختیاری تھا۔ اگر اللہ کے حضور دعا کرتے تو یہ سارے معاملات آپ کے لیے کھل جاتے۔ یہ فقر اختیاری تھا، جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک پہ چٹائی کے نشان دیکھ کر سیدنا ابو بکر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ ان کا یا رسول اللہ کیسر و کثرت دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ کے اوپر بھی چادر نہیں تھی، اس لیے انہوں نے آپ کی کمر بھی دیکھ لی۔ تو آپ نے فرمایا عمر لگتا ہے ابھی دنیا کی حقیقت تجھ پہ نہیں کھلی ہے۔ حضرت عمر کو کہا جو دنیا سے زاہد تھے، وہ اسی لیے ہوا نا، اس طرح کی تربیت ہوئی تھی۔ اے عمر کیا اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کثرت دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت؟ یہ دنیا کے مزے تو ختم ہو جانے والے ہیں، آخرت کی سعادت تو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے۔ اس طرح کی 17 حدیثیں میں نے بخاری اور مسلم سے مسئلہ نمبر 51 میں بیان کی ہیں۔
رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، مسئلہ نمبر 51 اہل سنت پاک